نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ گزشتہ سے پیوستہ ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے جس میں کچھ معاشرتی ایسے افعال، ایسے قبیح افعال کہ جن کو گناہ سمجھا نہیں جاتا، ہم ان کے بارے میں کلام کر رہے ہیں۔ آج ایسے ہی ایک فعل قبیح کے بارے میں ہم کلام کریں گے اور اس کا نام ہے بے پردگی، جس کو بالکل بھی گناہ تصور بھی نہیں کیا جاتا فی زمان۔ اگر قرآن کھول کے دیکھیں تو سورہ احزاب آیت نمبر 33 ارشاد رب العالمین ہے وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اللہ کہتا ہے کہ بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ یعنی آج وہ لوگ جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم ماڈرن ہیں اور یہ پردے والے جو ہے یہ پرانی باتیں ہیں، تو ان کے لیے یہ بڑی آئی اوپنر ہے، آنکھیں کھولنے والی بات ہے کہ ذرا غور کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو جاہلیت کے زمانے کی عورتیں تھیں وہ ایسے رہا کرتی تھی۔ اللہ، اور حدیث پاک آپ سنیں گے نا اس بارے میں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہمارے قریب رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ میرے زمانہ ظاہری کے بعد دو چیزیں ظاہر ہوں گی۔ نمبر ایک یہ کہ کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کے پاس گائے کی دم کی طرح کا کوڑا ہوگا جس سے وہ ناحق لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری وہ کہ کچھ ایسی عورتیں ہوں گی کہ جن کے سر اونٹنی کی کوہان کی طرح اونچے ہوں گے۔ یعنی وہ شرم سے، جو عورتیں سر جھکاتی ہیں ان کو سر جھکاتے ہوئے شرم آئے گی، وہ الٹا فخر سے سر اونچا رکھیں گی بے حیائی سے، تو ان کو مثال اونٹنی کی کوہان کی طرح دی ہے۔ اور ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گے۔ اللہ، حالانکہ وہ بہت دور سے آتی ہوگی۔ سامعین محترم، کتنے رونگٹے کھڑے کر دینے والی، دل ہلا دینے والی یہ حدیث مبارکہ ہے، لیکن ہم غور نہیں کرتے۔ آئیے تھوڑا سا اس کو میں وضاحت کر دوں، بے پردگی کیا چیز ہے۔ شرعی پردہ نہ کرنا بے پردگی ہے۔ شرعی پردہ کیا ہے؟ اس شریعت مطہرہ نے مرد عورت کے لیے کچھ اعضاء مخصوص کی ہیں کہ جن کا چھپانا یہ فرض ہے۔ اگر مرد کی بات کریں تو ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ مرد کو چھپانا فرض ہے، لیکن افسوس عورتیں تو کجا، ہمارے مردوں کا یہ حال ہے کہ نیکر پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں، اور پھرنا دور کی بات نیکر پہن کے مسجدوں میں آ جاتے ہیں، حالانکہ نیکر پہننے سے یہ پتہ ہے کہ گھٹنے ننگے ہو گئے اور گھٹنوں تک مرد کا ستر ہے، یعنی ستر عورت ہے، یہ چھپانا فرض ہے۔ اگر گھٹنوں سے اوپر اس کا وہ نکر آ گیا، اس کا تو وضو بھی نہیں ہوا تو نماز کرے گی۔ اور بات عورت کی کریں تو عورت کے لیے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ٹخنوں کے نیچے تک کا حصہ یہ ستر عورت ہے، یعنی اس کا چھپانا عین فرض ہے۔ تو اب میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں خود اندازہ لگا لیں کہ وہ اس پہ کہاں تک پورا اترتی ہیں۔ یوں ہی ایسا لباس پہننا کہ جس سے کسی عضو کی ہیبت ظاہر ہوتی ہو، یعنی اس کی جسامت واضح ہوتی ہو، لباس ایسا چست نہ ہو، یہ بھی بے پردگی میں آئے گا۔ اور یوں ہی جسم کی رنگت ظاہر نہ ہو کہ یہ بھی بے پردگی میں آئے گا۔ اور سر کا دوپٹہ اتنا باریک لیا کہ بال نظر آ رہے ہیں تو یہ بھی بے پردگی ہوگی۔ اللہ، اب سوچیں آج کل ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں یہ کیا ایسے لباس نہیں پہنتی کہ جس میں یہ سب خامیاں ہیں، تو اس کے باوجود ہم لوگ برداشت کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہمیں پردے کے احکام معلوم ہی نہیں ہے۔ ارے میرے سامعین محترم، بے پردگی حرام 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 اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ کہیے استغفر اللہ۔ سرے سے پردے کی فرضیت کا انکار جو آج کل سر عام ہے، ارے یہ کفر ہے۔ اور عورت کا ہر اجنبی بالغ مرد سے پردہ ہے، اس میں استاد، غیر استاد، عالم، غیر عالم، پیر، یہ سب داخل ہے۔ اب اس کی اسباب کیا ہے؟ پہلا تو وہی ہے علم دین سے دوری، پردے کے احکام معلوم ہی نہیں۔ ارے یہ کب معلوم ہوں گے؟ کیا مرنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ ارے یہ پردے کی آیات کسی اور کے لیے اتری ہے، ہمارے لیے اتری ہے، اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ پھر فیشنیبل اور دین بیزار لوگوں سے میل جول، وہ اس کانسیپٹ کو بالکل ہی ختم کر دیتے ہیں۔ پھر رہی صحیح کسر ہماری جو کو ایجوکیشن ہے، مخلوط تعلیم، پھر یہ ہمارا جدید ٹی وی ڈرامے، فلمز وغیرہ دیکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں اسی طرف تو دھکیل رہی ہیں۔
ارے چھوڑ دیجئے اس کو، سال بدل گیا ہے، اب آپ بھی بدل جائیں، چھوڑ دیجئے اس کو، دین بیزار لوگوں سے دوستی چھوڑ دیجئے، علم دین حاصل کیجئے، کم از کم جو ہمارے فرائض ہیں ان سے متعلق معلومات تو حاصل کیجئے۔ یاد رکھیے اگر پردہ کرنے میں ہچکچاہٹ آتی ہے، شرم آتی ہے، تو یاد رکھیں افضل ترین عبادت وہ ہے جس میں مشقت زیادہ ہو، اور بے پردگی کے سبب اگر قبر و آخرت میں عذاب ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ ارے سامعین محترم، ارے حاضرین محترم، میری آپ سے التجا ہے کہ آج سے اپنے آپ کو نیت کر لیجئے، علم دین کو حاصل کیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس وبال سے ہماری جان چھڑائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی